میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی آپ اول تاخیر ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم نے درود پاک کی فضیلت سن لی، اس کے علاوہ انشاءاللہ ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھیں گے، اور کرامات صحابہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اسلامک ہسٹری بھی جانیں گے۔ تو پھر توجہ کے ساتھ آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہنا ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم مل کر پروگرام کو لے کر چلیں گے، اور کڈز مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں آپ نے بھی ہمارے پروگرام کو اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، گھر میں اس طرح ماحول بنانا جیسا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں میرا پیارا دین میں موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں ہم بہت ہی پیارا سا ہمارا سیگمنٹ ہے، ہم حدیث پاک یاد کیا کرتے ہیں، اور حدیث پاک ہم یاد کیا کرتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری حدیث مبارکہ یاد بھی کی جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ایک پیاری سی حدیث پاک ہم یاد کریں گے۔ تو آئیے پھر حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العجوۃ من فاکہۃ الجنۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عجوہ کھجور جنت کے پھلوں میں سے ہے۔ العجوۃ من فاکہۃ الجنۃ، عجوہ کھجور جنت کے پھلوں میں سے ہے۔ تو یہ آپ کو حدیث پاک دکھائی جا رہی ہے، تو آپ اس کی پکچر لے لیں اور اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر سینڈ کریں۔ یہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کا کام ہوتا ہے جو گھر پر موجود ہیں، آپ ہمیں حدیث پاک لکھ کر سینڈ کیا کریں گے۔ آپ جو ہمیں لکھ کر سینڈ کریں گے انشاءاللہ اسے ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آج ہم یہ پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آواز کے ساتھ یاد کریں، انشاءاللہ جلدی یاد ہوگی، اور زیادہ مشکل بھی لفظ نہیں ہے، تو کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے یاد ہو، اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ یہ حدیث پاک یاد کریں۔ تو آئیے یہ حدیث پاک یاد کرتے ہیں۔ العجوۃ، العجوۃ، آواز کے ساتھ یاد کریں گے، العجوۃ، 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 العجوۃ العجوۃ، من فاکہۃ من فاکہۃ من فاکہۃ، من فاکہۃ زیادہ آواز آنی چاہیے، من فاکہۃ، من فاکہۃ من فاکہۃ، من فاکہۃ العجوۃ، 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 العجوۃ العجوۃ من فاکہۃ، من فاکہۃ من فاکہۃ، من فاکہۃ العجوۃ من فاکہۃ۔ العجوۃ من فاکہۃ۔ اتنی حدیث پاک کس کو یاد ہوئی؟ ماشاء اللہ، جی محمد سعدین بھائی۔ العجوۃ من فاکہۃ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبیل بھائی۔ العجوۃ من فاکہۃ
माशा अल्लाह जी, अजवतु मिन फाकिहतिल। माशा अल्लाह। अब एक ही लफ्ज़ रह गया है, तो आइए वो याद करते हैं, और वो है जन्नती। जन्नती। आइए फिर पूरी हदीस पाक याद करते हैं। अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती, अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती, अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती, अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती, अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती। अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती। आवाज़ क्यों कम हो गई? अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती, अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती। किसको याद हुई? माशा अल्लाह जी, नबील भाई। अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती, जन्नती, जन्नती। माशा अल्लाह, अच्छी कोशिश थी। रायान भाई। अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती, मिन फाकिहतिल जन्नती जी। मोहम्मद सादैन भाई। अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती। माशा अल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने सुनाई है। मोहम्मद अहमद भाई। अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती। जी माशा अल्लाह, हदीस पाक यहाँ पर याद हो चुकी है। माशा अल्लाह। तो आइए अब इस हदीस पाक का हम तर्जमा याद करते हैं। अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। अजवा खजूर जन्नत के, अजवा खजूर जन्नत के, अजवा खजूर जन्नत के, अजवा खजूर जन्नत के, अजवा खजूर जन्नत के अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। फलों में से है। फलों में से है। फलों में से है। अजवा खजूर जन्नत के 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 फलों में से है। जी, तर्जमा किसको याद हुआ? सादैन भाई। अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। माशा अल्लाह। और किसको याद हुआ? मोहम्मद अहमद भाई। अजवा खजूर जन्नत के से है। अजवा खजूर जन्नत के फलों में से फलों में से है। जी नबील भाई। अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। माशा अल्लाह। रायान भाई। अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। माशा अल्लाह। तो यहाँ पर तर्जमा भी सुना दिया है। तो अब हदीस पाक अरबी में, और उसका ये तर्जमा कौन सुनाएगा? माशा अल्लाह। सादैन भाई का हाथ सबसे पहले खड़ा होता है, तो आइए इन्हीं से सुनते हैं। अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती, अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। तो अब नबील भाई। अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती, अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती। और तर्जमा माइक ऊपर करेंगे। अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। माशा अल्लाह। और कौन सुनाएगा? मोहम्मद अहमद भाई। अल-अजवतु मिन फाकिहतिल फाकिहतिल जन्नती, अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। माशा अल्लाह। रायान भाई। अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती, मिन फाकिहतिल जन्नती, मिन फाकिहतिल जन्नती, अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। माशा अल्लाह। तो आइए अब मोहम्मद सबी भाई से सुनते हैं। ये भी हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह कलाम तो सुनेंगे। अभी हम इनसे हदीस पाक सुनते हैं। जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-अजवतु मिन फाकिहतिल जन्नती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अजवा खजूर जन्नत के फलों में से है। माशा अल्लाह। तो इन्होंने भी हमें हदीस पाक सुना दी है। तो यहाँ पर तकरीबन माशा अल्लाह अच्छे अंदाज से हदीस पाक याद हो चुके हैं। तो आइए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की पिक्चर्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं कि इन्होंने हमें किस अंदाज से हदीस पाक लिखकर सेंड की है। जी। एक प्यारी हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु लहा समानियतु अबवाब। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर हिरा तारियाँ हैं हिंद से, और बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने हदीस पाक लिखी है। माशा अल्लाह। नेक्स्ट पिक्चर। हदीस पाक। अस्समतु सय्यिदुल अखलाक। तर्जुमा,
خاموشی اخلاق کی سردار ہے. اور کنزا تاریہ چکوال کے گاؤں ولانا سے. ماشاء اللہ حدیث پاک انہوں نے لکھی ہے اور راستہ بنایا ہوا ہے. خاموشی کو انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی ہے, اس طرح لگ رہا ہے ماشاء اللہ اچھا انداز ہے. نیکسٹ پکچر. انا المقفی, میں ہی سب سے پیچھے آنے والا ہوں. آمنہ تاریہ بدھو پور سے اور ضلع سیالکوٹ, تحصیل ڈسکا, گاؤں بدھو پور. ماشاء اللہ انہوں نے اپنا ایک طرح سے ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. داؤ مرضاکم بالصدقتی. ترجمہ, اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. آسیہ تاریہ لاہور سے. ماشاء اللہ. اور مدنی چینل کا لوگو بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. پروگرام میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داؤ مرضاکم بالصدقتی. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. زینب تاریہ کشمیر کالونی گجراوالا سے. اور ماشاء اللہ صدقہ باکس انہوں نے بنانے کی پکچر بنانے کی کوشش کی ہے, تو صدقہ باکس رکھنا بھی چاہیے, اس میں رقم بھی ڈالنی چاہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. نیکسٹ پکچر. پروگرام میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ ماں کی طرح ہوتی ہیں. اور زینب تاریہ گجراوالا سے, گجراوالا کشمیر کالونی سے. ماشاء اللہ. اور بورڈ پر انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز سے لکھی ہے. نیکسٹ پکچر. پروگرام میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. البرکۃ مع اکابرکم. برکت تمہارے اکابرین یعنی بزرگان دین, علماء, اولیاء کی پیروی میں ہے. زینب تاریہ کشمیر کالونی گجراوالا سے. اور یہاں پر بھی حدیث پاک انہوں نے اچھے انداز سے لکھی ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقر الکبیرہ وارحم الصغیرہ. بڑوں کا ادب و احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو. غلام مشتبہ تاری, ہند کیرلا سے. اور ماشاء اللہ ہند کیرلا سے یہ ہیں اور انہوں نے خانہ کعبہ کی پکچر بنانے کی بھی کوشش کی ہے اور گنبد بنانے کی کوشش کی ہے ماشاء اللہ. بہت ہی اچھا انداز ہے. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اور شکریہ اتار کا انہوں نے لکھا ہوا ہے اور نام ہے ان کا محمد بلال شکین ہے ماشاء اللہ. اور کڈس مدنی چینل کا لوگو بنانے کی کوشش کی ہے اور مسجد کی پکچر بھی انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے, مسجد کی پکچر ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان لہ شعر فلیکرمہ. ترجمہ, جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے. کنزا تاریہ فرام چکوال ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. پروگرام میرا پیارا دین. ذکر الانبیاء من العبادت. انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور زینب تاریہ کشمیر کالونی گجراوالا سے. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے اور بہت ہی اچھے انداز سے پکچر سینڈ کی ہے. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. باکروا بالصدقتی. صبح سویرے صدقہ دیا کرو. قدسیہ طارق عمان سے. اور یہ ڈونیٹ ماشاء اللہ اچھے انداز سے انہوں نے پکچر بنانے کی کوشش کی ہے ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے آپ کی پکچرز دیکھی, ہم نے آپ کی پکچرز پڑھی, تو اسی طرح آپ ہمیں حدیث پاک لکھ کر سینڈ کرتے رہا کریں, اچھی نیتوں کے ساتھ سینڈ کیا کریں. انشاءاللہ آپ کی پکچرز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے
اور इस सेगमेंट में हम कलाम सुनते हैं। आज हमारे साथ मोहम्मद सबीर भाई मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं सफ़ीउल्लाह भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा सा कलाम है माशाअल्लाह। अक्सर बच्चों को ये याद भी होता है, तो फिर हमने मिलकर पढ़ना है जी। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूर मुजस्सम तेरे सिवाय, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ख़त्म रसूल ओ साफ़ तो सबने पाए हैं, ओ साफ़ तो सबने पाए हैं, ओ साफ़ तो सबने पाए हैं। बेहुस्न में तुम सा कोई नहीं, बेहुस्न में तुम सा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल, दिल किसको दिखाए चीर के इस आका का मदावा कौन करे, दिल किसको दिखाए चीर के गम, इस आका मदावा कौन करे, दिल किसको दिखाए चीर के गम, इस आका मदावा कौन करे, इस आका मदावा कौन करे। ए रहमत आलम तेरे सिवा, ए रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं।
چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی گدے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن پر معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ذیشان نبی ہے سب لیکن پر معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں سبحان اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہے دو سرا تاجدار انبیاء ہیں حبیب کبریا ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی اور نعرہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاءاللہ محمد صبی بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارا سا کلام سنایا اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ماشاءاللہ تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے اسلام اور یہ ہمارا بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم سنتوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں اور اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے یہ بھی سنتے ہیں تو آج ہم اللہ پاک کی ایک نعمت کے بارے میں سنیں گے تو آپ سب نے توجہ کے ساتھ سننے ہیں انشاءاللہ آپ سے سوالات بھی ہوں گے پیارے بچوں اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت گوشت بھی ہے اور نارملی ہفتے میں ایک بار یا اس سے زیادہ مرتبہ تقریباً گھروں میں گوشت کی مختلف ڈشز پکتی ہیں اور آج میں آپ کو گوشت کے بارے میں انفارمیشن دوں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ گوشت کا کنیکشن اسلام اور سائنس سے کس طرح ہے تو اب یہ ہمارا انفارمیٹیو سیگمنٹ ہے انشاءاللہ معلومات حاصل ہوگی تو پھر آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین گوشت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ڈش ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت پسند تھا اور پیارے بچوں جس طرح پھلوں کا بادشاہ آم ہوتا ہے مینگو تمام فروٹس کا بادشاہ ہوتا ہے اور جانوروں کا سردار شیر کو کہا جاتا ہے اسی طرح ایک ڈش ہے جو تمام کھانوں کا سردار ہے اور وہ ہے گوشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
گوشت کانوں کی سماعت یعنی سننے کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار ہے۔ اور ہاں پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر گوشت کا استعمال مناسب مقدار میں ہوگا تو گوشت کھانے سے فائدے بھی حاصل ہوں گے، ورنہ زیادہ کھانے پر صحت کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے مناسب مقدار میں کھانا ہے، کھائیں ضرور لیکن مناسب مقدار میں۔ اور پیارے بچوں، میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق گوشت کھانے سے جسم کی 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتنی؟ 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوشت سے دیکھنے کی قوت بڑھتی ہے، گوشت جسم کے رنگ کو نکھارتا ہے یعنی جسم کو خوبصورت بناتا ہے، جسم کو خوبصورت بناتا ہے، گوشت پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا اور اخلاق و عادات کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تو پیارے بچوں، مناسب مقدار میں گوشت استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ڈش ہے۔ ماشاءاللہ، تو آج ہم نے گوشت کے بارے میں سنا، تو آئیے کچھ سوالات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو بتائیے، تمام کھانوں کی سردار کون سی ڈش ہے؟ گوشت۔ جی سعدین بھائی، تمام کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ تمام کھانوں کا سردار گوشت ہے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ تو ہم نے گوشت کے کچھ سائنسی فائدے سنے جو میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق ہیں، تو وہ کون بتائے گا؟ ایک دو، محمد سبی بھائی۔ اسے دیکھنے کی جو قوت ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، جی جسم کی 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کان سننے میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی، اور ماشاءاللہ آپ نے 3 تو بتائی ہیں کہ جسم کی 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، گوشت سے دیکھنے کی قوت بڑھتی ہے، گوشت پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا، اور اس کے علاوہ اخلاق و عادات، جو ہمارا کردار ہے، ہماری جو عادتیں ہیں، انہیں بھی بہتر بناتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج ہمارے سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت میں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم ایک پیاری سی سنت سیکھیں گے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جو سنت سنیں گے وہ ہے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھنا۔ پیارے بچوں، جب وضو کریں تو یاد سے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اور جب آپ پابندی کے ساتھ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور اس طرح آپ کو ہر مرتبہ وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سنت بسم اللہ شریف پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ہاں پیارے بچوں، ممکن ہو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیجئے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ جی، کون سنائے گا؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ سعدین بھائی۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ جی، ہم آپ سے اس لیے سن رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، اور آپ وضو سے پہلے سے پڑھ رہے ہیں۔ اور احمد بھائی۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ نبیل بھائی۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ اور آپ ریان بھائی۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیجئے۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ جب تک وضو باقی رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جب تک وضو باقی رہے گا، اگر وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو آج ہم نے ایک سنت کے بارے میں سنا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بتائیے کہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کی کیا فضیلت سنی؟ محمد سعدین بھائی۔ آج ہم نے بسم اللہ والحمدللہ کی فضیلت یہ سنی ہے کہ جب ہم لوگ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں گے، جب تک وضو ہوگا ثواب جاری رہے گا، انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور کیا پڑھیں گے تو؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ۔ اور وضو ہوتا ہے یا وضو ہوتا ہے؟ وضو۔
वज़ू नहीं होता, वज़ू होता है। तो वज़ू से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए, ये सुन्नत है। और उसके अलावा बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ लेना चाहिए। तो माशाअल्लाह आज हमने एक बहुत ही प्यारी सी सुन्नत के बारे में सुना। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कॉल याद करें। और आपने अब पहले हमने हदीस पाक याद की और अब हमने कॉल याद करना है। तो आज हम एक बहुत ही प्यारा सा कॉल याद करेंगे। तो आइए वो देखते हैं कि आज हम कौन सा कॉल याद करेंगे। प्यारे बच्चों, कॉल है माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका नेमल बदल यानी अल्टरनेट कोई नहीं है। तो आइए अब हम ये कॉल याद करते हैं। तो आवाज़ के साथ याद करेंगे और इसलिए याद करेंगे कि हम फिर इस पर अमल भी करें कि माँ बाप की कदर करें। तो आइए ये कॉल याद करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप की कदर कीजिए, 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 माँ बाप की कदर कीजिए माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है। इनका नेमल कोई नहीं है, आवाज़ से कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है, इनका नेमल बदल नहीं है, कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है, इनका नेमल बदल कोई नहीं है, कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है। इनका नेमल बदल कोई नहीं है। माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है। माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है। माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है। माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है। इसको याद हुआ? मोहम्मद अहमद भाई। माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका बदल कोई नहीं है, कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है। नेमल बदल का मतलब ये है कि इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ऑल्टरनेट इनका कोई नहीं है। मोहम्मद सादेन भाई। माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है। माशा अल्लाह। और रयान भाई। माँ बाप की कदर कीजिए कि उनका नेमल बदल कोई नहीं है। जी हाँ। नबील भाई। माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका नेमल कोई नहीं है, नेमल बदल कोई नहीं है। जी हाँ माशाअल्लाह, हमने कॉल याद किया कि माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका नेमल बदल कोई नहीं है, यानी ऑल्टरनेट कोई नहीं है। प्यारे बच्चों, ये कॉल हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया का है। ये बहुत ही प्यारा सा कॉल है। प्यारे बच्चों, इस कॉल से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि वालिदैन अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है जिनका ऑल्टरनेट कोई नहीं, यानी वालिदैन के जैसा और कोई नहीं है। जिस तरह वालिदैन ख्याल रखते हैं उस तरह कोई ख्याल नहीं रख सकता। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। हमें अल्लाह पाक की इस प्यारी सी नेमत की कदर करनी चाहिए, इनके साथ अच्छे बिहेवियर से पेश आना चाहिए, इनकी हर बात माननी चाहिए, इनको नाराज़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि इंसान की कामयाबी का एक राज वालिदैन का अदब करना भी है। उन्हीं की दुआओं से कामयाबी नसीब होती है। वालिदैन की दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाता है और उनकी दुआओं से कामयाबी हासिल होती है, और ख़ुद वालिदैन भी बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ करते रहते हैं। तो हमें इस कॉल को याद भी रखना है और इस कॉल पर अमल भी करना है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने एक प्यारा सा कॉल याद किया, तो अब हम मोहम्मद सबी भाई की तरफ पढ़ते हैं और उनसे एक और कलाम सुनाने की गुजारिश करते हैं। जी। पुल से उतारो राग गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राग गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो,
کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، گزرا کرے سر پہ پیدل کو خبر نہ ہو، گزرا کرے سر پہ پیدل کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی پیارا سا کلام سنایا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہے سیگمنٹ کرامات صحابہ، اور اس سیگمنٹ میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کرامت سنا کرتے ہیں۔ تو آج ہم ایک بہت ہی پیارے سے صحابی کی کرامت سنیں گے، اور ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ۔ کن کی کرامت سنیں گے؟ رضی اللہ آواز سے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے سعدین بھائی؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کرامت سنیں گے، تو آپ سب نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ پیارے بچوں، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے ابو جان پر آپ کا کچھ قرض دینا باقی تھا. کیا دینا باقی تھا؟ کچھ قرض دینا باقی تھا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس قرضے کو معاف کر دیا ہے. میں نے عرض کی کہ میں اس قرض کو معاف نہیں کرانا چاہتا، میں اس قرض کو معاف نہیں کرانا چاہتا اور میرے پاس کیش رقم نہیں ہے، یعنی جو پیسے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن ہاں میرے پاس زمینیں ہیں. آپ میری فلاں زمین اپنے قرض کے بدلے میں لے لیں، مگر اس زمین کو پانی دینے کے لیے کنواں نہیں ہے. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وہ زمین لے لی. پھر آپ رضی اللہ عنہ اس زمین میں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے خادم کو حکم دیا کہ مصلی بچھاؤ. کیا بچھاؤ؟ مصلی یعنی جائے نماز بچھاؤ. پھر آپ نے اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں رہے. پھر مصلی اٹھا کر آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس جگہ کھدائی کرو. کیا کرو؟ کھدائی کرو، اس جگہ کو کھودو. خادم نے زمین کھودی تو پیارے بچوں اچانک وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابلنے لگا، جس سے نہ صرف اس زمین میں پانی بھرا بلکہ آس پاس کی تمام زمینوں میں پانی بھر گیا. سبحان اللہ. تو یہ پھر آپ رضی اللہ عنہ کی شان ہے، آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ پانی نہیں تھا وہاں پہ، زمین کے لیے پانی نہیں تھا اور آپ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو آپ کی کرامت ظاہر ہوئی. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی جنتی، 4 یارانے نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی اور ابو سفیان بھی، ہر زوجہ نبی، والدین نبی ہیں، معاویہ بھی، ہر صحابی نبی جنتی. ماشاءاللہ. تو ہمارا یہ سیگمنٹ کرامات صحابہ میں آج بھی ہم نے ایک پیاری سی کرامت سنی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی. تو اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اور ایک اور بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری اور اس سیگمنٹ میں ہم واقعات سنا کرتے ہیں صحابہ کرام، انبیاء کرام اور بھی ان کے علاوہ ہم اسلام کی ہسٹری سنا کرتے ہیں. تو پیارے بچوں آج ہم ایک واقعہ سنیں گے تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اور آج ہم جو واقعہ سنیں گے وہ اس طرح کا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے اور پھر آپ نبی کیسے بنے. تو پھر آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے. پیارے بچوں بہت پہلے کی بات ہے جب بنی اسرائیل کے نیک بادشاہ طالوت تھے. بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ تھے جن کا اور نیک بادشاہ تھے جن کا نام ہے طالوت. کیا ہے؟ طالوت. تو سے ادا ہوگا. اور اسی دور میں ایک اور کافر بادشاہ بھی تھا جس کا نام جالوت تھا. کیا تھا؟ جالوت. اور جو یہ جالوت جو تھا وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو گرفتار کر لیا کرتا تھا. جالوت کو اس طرح ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر نیک بادشاہ جو تھے طالوت، انہوں نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جالوت سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جالوت سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر بادشاہ کا آرڈر فالو کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے قوم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. اور پیارے بچوں جالوت بہت ہی پاورفل بادشاہ تھا. جالوت کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی اور وہ بہت ہی زیادہ پاورفل تھا. وہ اپنے سر پر جو لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ تھا. جب جالوت بادشاہ کو پتہ چلا
کہ بنی اسرائیل کی قوم مجھ سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، تو جالوت نے بھی اپنے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا آرڈر دے دیا۔ پھر اس طرح دونوں بادشاہ اپنے قوم کے ساتھ جنگ کی تیاری مکمل کر کے میدان میں اترے جنگ کے لیے۔ جب میدان میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو طالوت نے اپنے گروپ میں یہ اعلان فرما دیا، جو نیک بادشاہ تھے انہوں نے اپنے گروپ میں اعلان فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی آدھی بادشاہت اس کو عطا کروں گا۔ طالوت کا یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، حالانکہ آپ علیہ السلام اس وقت بہت ہی کم عمر تھے اور بیمار بھی تھے۔ بہرحال پھر حضرت داؤد علیہ السلام میدان جنگ میں آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ آپ کے پاس کچھ پتھر بھی تھے۔ پیارے بچوں، جیسے ہی آپ علیہ السلام نے پتھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پتھر اٹھائے اور جالوت کی طرف پھینکے تو وہ پتھر جالوت کے چہرے پر لگے اور چہرے سے پھر 30 اور آدمیوں کو لگے اور پھر وہ سارے کے سارے جو آدمی تھے وہ مر گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی ڈیڈ باڈی کو اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے پاس لے کر آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہیں خوشی ہوئی کہ یہ جو ظالم بادشاہ ہے یہ مر گیا ہے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کا گروپ وہاں سے بھاگ گیا اور طالوت اپنی جنگ میں کامیاب ہو گئے، اور اپنے اعلان کے مطابق طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی آدھی بادشاہت کا بادشاہ بنا دیا۔ اس نے یہی اعلان کیا تھا کہ جو اس کو مارے گا میں اسے آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ پھر پورے 40 سال کے بعد جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور اس دور کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کے ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی۔ اور پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہیں اللہ پاک نے بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بادشاہت اور نبوت دونوں مرتبوں سے نوازا۔ تو یہ آج کا سیگمنٹ تھا اسلامک ہسٹری۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو ہم نے اپنے پورے پروگرام میں جو سنا، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا